بھوتوں کا جہاز۔ جہاز ایک قبرستان بن گیا۔ میری آنکھوں کی روشنی کم پڑتی گئی اور سانس رک رک کر چلنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں بس تھوڑی ہی دیر کا مہمان ہوں، لیکن میں پوری طرح مرنے کی بجائے ایک قسم کے فالج کا شکار ہو گیا تھا۔ اگلی رات ٹھیک اسی وقت جب ہم نے درویش کی لاش سمندر میں پھینکی تھی، مجھے ایسا لگا کہ ایک بار پھر میں زندہ ہو گیا ہوں۔ میرے تمام ساتھی بھی کروٹ لے کر اٹھ بیٹھے۔ ہم سب ہوش میں تھے، لیکن صرف وہی کرنے پر مجبور جو کچھ ہم نے پچھلی رات کیا تھا۔ اے میرے عزیز، 50 برس اسی حال میں گزر گئے۔ ہم مروں میں ہیں نہ زندوں میں، پھر ہم بلا کیوں کر زمین تک پہنچ سکتے تھے؟ ہم تو یہ بھی دعا کرتے تھے کہ کوئی بھیانک طوفان آئے اور جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ شاید اس طرح ہم ڈوب کر سمندر کی تہہ پر جا پہنچیں اور مٹی کا لمس ہمیں کھوئی ہوئی زندگی بخش دے، لیکن ہماری قسمت میں یہ بھی نہ تھا۔ اب میں مر تو سکتا ہوں میرے عزیز، تم نے اس قہر سے مجھے نجات دلائی ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں اور اظہار تشکر کے طور پر اپنا جہاز اور اپنا سارا خزانہ، مال و اسباب، جو کچھ بھی اس جہاز پر ہے، تمہاری نظر کرتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے کپتان لڑک گیا۔ ہم اسے کنارے پر لائے اور اس کا بدن بھی خاک ہو کر مٹی میں مل گیا۔ ہم نے اس کی مٹی ایک صندوقچے میں سمیٹی، پھر صندوقچے کو کنارے پر ہی دفن کر دیا۔ اب ہم نے اطمینان کا سانس لیا اور دوسری باتوں پر توجہ کی۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا، ملیج اور اس کے غلاموں کو ڈھیر سارے تحفے تحائف، انعام و اکرام سے نوازا۔ پھر کچھ ملازم تلاش کیے جو آگے کے سفر میں ہمارا ہاتھ بٹا سکیں۔ پھر ہم نے مزدور اور کاریگر بلوائے اور ان سے جہاز کی مرمت کروائی۔ جہاز پر جو مال و اسباب لدا ہوا تھا، اسے شہر لے جا کر بیچ دیا اور بدلے میں دوسری انواع و اقسام کی چیزیں خریدیں۔ خوب نفع کمایا۔ پھر کاروبار میں خدا نے اتنی برکت دی کہ 9 مہینے بعد میں ملک ملک کی سیر کرتا، طرح طرح کے عجائبات دیکھتا ہوا واپس اپنے وطن بلزورہ پہنچا تو دوست، عزیز، پڑوسی اور اہل شہر میرا ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر حیران ہوئے۔ کچھ نے حسد کیا، کچھ خوش ہوئے اور رشک کیا۔ بعض یہ سمجھے کہ اس حقیر و فقیر نے شاید جواہرات کی وہ وادی ڈھونڈ نکالی ہے جس کی کھوج سندباد جہازی کو تھی۔ عزیزو، جب سے اب تک یہ رسم چلی آتی ہے کہ بلزورہ کا ہر نوجوان عمر کے 18ویں برس کی حد پار کرتے ہی قسمت آزمائی کے لیے میری طرح گھر چھوڑ کر نکل جاتا ہے، اور شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس کے کرم سے بہرہ ور ہوتا ہے، نفع کماتا ہے، پھر وطن لوٹ آتا ہے۔ میں نے واپسی کے بعد آسائش کی زندگی گزاری ہے۔ ہر 5ویں برس حج کو جاتا ہوں اور خدا کے حضور سجدہ شکر بجا لاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بھوتوں کے جہاز اور کپتان اور اس کے جان نثار دوستوں کی خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اگلے روز قافلے نے ایک اور منزل طے کر لی۔ پھر جب اہل کارواں سفر کی تھکان اتارنے کے لیے ایک پرفضا مقام پر قیام کے ارادے سے رکے اور کھا پی کر ساتھ بیٹھے تو سلیم نے اپنے ساتھیوں میں سے جو سب سے کم عمر تھا مخاطب کیا اور کہا، تم عمر میں ہم سب سے چھوٹے ہو اور تمہاری صحت کی شادابی دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ تم نے کبھی رنج نہیں دیکھے، سو اب تم ہمیں کوئی دلچسپ واقعہ سناؤ تاکہ اگلے سفر کے لیے ہم تازہ دم ہو سکیں۔ اس نوجوان نے کہ جس کا نام ولید تھا، یہ سن کر ایک کہکا لگایا اور بولا، تمہارا حکم سر آنکھوں پر، مگر رسم دنیا ہے کہ چھوٹے اپنے بڑوں کو پہلے موقع دیتے ہیں۔ زالیو کوس عمر اور تجربے میں میرے بزرگ ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ 8 پہر وہ کسی سوچ میں گم رہتے ہیں اور چہرے پر متانت چھائی رہتی ہے۔ ہم پہلے ان سے ان کی کہانی سنیں تاکہ ان کی اداسی کا کچھ بھید کھلے۔ زالیو کوس ایک یونانی تاجر تھا، حسین چہرہ، مضبوط جسم اور عمر بھی ابھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ یہ بات اور ہے کہ اس کے چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی اور اداسی رہتی تھی۔ اس کا عقیدہ اس کے ساتھیوں سے مختلف تھا۔
پھر بھی سب اس کی عزت کرتے تھے اور اس کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے تھے۔ ظالیو گوشت کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ ولید کی باتیں سن کر اس نے ایک پل کی خاموشی کے بعد دھیرے سے کہا، یہ میری عزت افزائی ہے، میں تم سے اپنا کوئی راز چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا۔ دیکھو میرا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے میں تمہیں بتاؤں گا، تب تم خود ہی جان جاؤ گے کہ میری اداسی کا بھید کیا ہے۔ تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں اتنا چپ کیوں رہتا ہوں۔ تو سنو، یہ کہانی کٹے ہوئے ہاتھ کی ہے۔